बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। नैब केस में एक बड़े मुलजिम को बड़ी सज़ा सुना दी है नैब अदालत ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आज फुल कोर्ट रेफरेंस था जो चीफ़ जस्टिस हैं गुलजार साहब, क्योंकि वो अपने ओहदे से उनका टेन्योर पूरा हो गया है, तो इस वजह से उनके एजाज़ में और नए आने वाले चीफ़ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस था। और उसमें जो गुस्सा निकाला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, वो मामला क्या है और उसके ऊपर अटार्नी जनरल साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो किरदार है उसके ऊपर ख़ासे नाराज़ नज़र आते हैं, और उन्होंने गिला किया है कि क्या दुनिया में भी बार एसोसिएशन का यही किरदार होता है कि किसी मुजरिम के खिलाफ, मुजरिम के हक़ में वो अदालतों में पिटीशंस फाइल करें। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज एक अजीब वाक़या हुआ और काजी फ़ैज़ ईसा साहब पैदल चलते हुए एक बैनर से टकरा गए। आप जानते हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपनी रिहाइश गाह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैदल तशरीफ़ लेकर जाते हैं और ये उनका हक़ है, और वो वॉक करते हुए पैदल जाते हैं बग़ैर प्रोटोकॉल के, और ये उनका काफ़ी अरसा से ये मामला चलता आ रहा है। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी एक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के साथ उनकी तलख़ कलामी हुई थी और फिर उस पर उस MNA को उसके ख़िलाफ़ थाने में कार्रवाई भी की गई थी। पैदल चलते हुए काजी फ़ैज़ ईसा साहब एक बैनर से टकराते हैं, और वो बैनर है इंसाफ कार्ड की तशहीर का, और जो इंसाफ कार्ड है हुकूमत की तरफ से उसकी तशहीर का एक बैनर था। आप तशरीफ़ ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और शहराए दस्तूर पर वो जो बैनर है जिससे आप टकराते हैं उसको फिल फौर हटाने का हुक्म जारी फरमा देते हैं। काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हुक्म पर जो और ये जो बैनर है इसको हटाने के लिए जो स्टाफ है काजी फ़ैज़ ईसा साहब का वो CDA को हुक्म जारी करता है, और जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अफसरान पहुंच जाते हैं मौके पर। और ना सिर्फ सेहत कार्ड बैनर बल्कि खारदार तारें जो वहाँ पर मौजूद थी वो भी सारी की सारी हटा दी जाती हैं, ताकि वो जो फुटपाथ है वो क्लियर हो जाए और काजी साहब ने जब तशरीफ़ ले जाना होता है तो उनके लिए आसानी हो। और या तो वो इंसाफ कार्ड का इशू था, उस बैनर का ख़ास बैनर का इशू था, या वैसे ही वो क्योंकि रास्ते में रुकावट हो तो उसको तो हटाना चाहिए। तो ये ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब ने आज फरमाया है। दूसरी तरफ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है और इसमें एक बड़े मुलज़म को बड़ी सज़ा सुना दी गई है, और ये मज़े की बात ये है कि ये रेफरेंस फ़ाइल करने वाली नैब खातून अफसर थी जिन्होंने ये रेफरेंस फ़ाइल किया था, जो तफ्तीशी अफसर थी, और वो कामयाब हुई हैं। रावलपिंडी आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में एक CDA अफसर को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ऑनरेबल जो अदालत है नैब अदालत उसकी तरफ से सरकारी अफसरान के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में नैब को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अफसर को 10 साल सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा ये डिप्टी डायरेक्टर था ग़ुलाम मुर्तज़ा, डिप्टी डायरेक्टर CDA ग़ुलाम मुर्तज़ा मलक, उनको 5 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ग़ुलाम मुर्तज़ा मलक असासों के ज़राए आमदन न दिखा सके, ये कहना था अदालत का। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने जुर्म सज़ा साबित होने पर यह सज़ा सुनाई। ये रेफरेंस नैब की तफ्तीशी अफसर मरियम बिनते सईद ने दायर किया था, जबकि एहतसाब अदालत में प्रोसिक्यूटर सरदार ताहिर अयूब साहब इस केस की पैरवी कर रहे थे। ग़ुलाम मुर्तज़ा मलक सिफ़ा गोल्ड माल केस में भी सज़ा याफ्ता हैं, और ये दूसरा केस है जिसमें उनको सज़ा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि जो ये बड़े माफियाज़ हैं सरकारी अफसरान, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयों में एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब के हवाले से जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, और उस फुल कोर्ट रेफरेंस को ना सिर्फ 17 जजेस ने अटेंड किया जो ऑनरेबल जजेस थे, बल्कि उसमें अटार्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी मौजूद थे, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं एहसन भून साहब वो भी मौजूद थे। आज जब इस फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ तो उसमें जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब हैं जो अब साबिक हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबियों का सेहरा मेरे वालिद मोहम्मद नूर एडवोकेट साहब के सर जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने 2011 में जज बना था, मैं सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2019 में चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभाला। मेरी कोशिश थी कि मैं कानून के मुताबिक काम करूं। कोरोना वायरस के जो हालात थे उसके बावजूद मैं सारे अपनी जो ज़िम्मेदारियां थी वो निभाता रहा। जस्टिस गुलजार साहब ने बताया कि उनके दौर में 38,680 केसेस इल्तवा का शिकार थे। बहसीत चीफ जस्टिस उन्होंने 4,392
کیسز پر فیصلہ سنایا۔ ساتھ ہی جو آنریبل نئے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جہاں چیف جسٹس گلزار صاحب کے جو فیصلے ہیں، جیسے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، اس کو سراہا۔ ساتھ عائشہ ملک صاحبہ کی تقرری کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کو سراہا۔ کووڈ کی وجہ سے جو حالات خراب تھے اس کے باوجود عدالتوں کا جو کام ہے اس کو جاری رکھا، اس پہ بھی اپریشیٹ کیا عمر عطا بندیال صاحب نے سابق چیف جسٹس گلزار کو۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ججز کی جو رائے ہے اس میں اصلاح ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ججز کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو قاضی فائزہ صاحب کا پہلا فیصلہ تھا اور ریویو کا جو فیصلہ تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اصلاح ہوتی رہی۔ لیکن ساتھ انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا کہ جس طریقے سے ذاتی حملے کیے گئے ججز پر۔ دیکھیں، تنقید کی جو ہمیشہ بات ہوتی ہے، تنقید یہ ہے کہ کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ قانون کے مطابق تنقید کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں، ایسے ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قانون کی فلاں شخص کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین کی فلاں دفعہ کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کسی جج کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کریں گے تو ذاتی زندگی کے حوالے سے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی جج کی ذاتی زندگی پر بات کریں گے تو یہ نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے بار کونسل سے کہا کہ اگر بار کونسلز نے جو سوشل میڈیا پر ججز کی ذاتی زندگی پر حملے کیے جا رہے ہیں اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اگر اس پر بار کونسلز خاموش رہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، سپریم کورٹ خود ایکشن لے گی۔ یہ بھی آج اندیا دیا ہے کارروائی کا نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے۔ ساتھ ہی جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے احسن بھون صاحب، انہوں نے چیف جسٹس گلزار پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بطور جج جو سینیورٹی کا ایک اصول تھا اس کو اوپر سے پش ڈالا، اور جس طریقے سے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی میں سینیورٹی کے اصولوں کو پامال کیا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی فیصلے کی تعریف کی، اور وہ تھا جو پنجاب حکومت کے خلاف تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلدیاتی ایکٹ لے کر آئی تھی، اور بلدیاتی اداروں کو جو نون لیگ کے دور میں بلدیاتی ادارے بن کر آئے تھے، الیکٹ ہو کر آئے تھے، ان کو جو کام سے روکا تھا اور سسپینڈ کیا تھا، اس فیصلے پر جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے دوبارہ بحالی کا حکم جاری کیا تھا، صرف اس فیصلے کو احسن بھون صاحب نے کہا کہ یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، یہ بڑا افسوس ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پنجاب کے رویے کے خلاف متاثرہ فریقین کی درخواستوں کو سنوائی نہیں ملی۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن یہاں ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وکلا تنظیموں نے آئین اور قانون کی بالادستی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت سے باقی نمائندوں کی جو رائے ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اور ان پر عمل درآمد کے معیار یکساں ہوں گے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی زیادہ تر تعیناتیاں ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوئیں۔ وکلا تنظیموں نے آرٹیکل 209 کے تحت جوڈیشل کمیشن کے اختیارات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات پر احسن بھون نے شکوہ کیا کہ قانون اور آئین کے تحت یکساں احتساب کے بجائے من پسند احتساب جاری رہا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ریفرنس سے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ ایک جرات مند جج نے ایک ادارے کے ذیلی سربراہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے آئین سے روگردانی کی۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ان کے اہل خانہ پر کیچڑ اچالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جھوٹے ریفرنس ختم کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخ ساز ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کا بیانیہ دہرا رہے ہیں، اور آپ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کسی ادارے کے ذیلی ادارے کے سربراہ پر جو بات کی گئی اس کی وجہ سے یہ کیچڑ اچالا گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ وہی بیانیہ ہے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہی لکھی ہوئی باتیں جو نواز شریف کرتے ہیں، وہی جو مریم نواز کرتی ہیں، وہی جو اعظم نذیر تارڑ صاحب بطور نون لیگ کے سینیٹر کرتے ہیں، اور وہی جو یہ ہمارے صدر صاحب ہیں، وہی بات ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا آج
ایک شکوہ ہے احسن بھون صاحب سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کرنے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو وزیر اعظم نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہاولپور ڈویژن میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مجرم کے خلاف جس نے جرم کیا ہو اور جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو، پاکستان کا مال لوٹا ہو، اور ایسے شخص کے حق میں اگر ملک کی سب سے بڑی بار اس کے دفاع میں آ جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے سارا کچھ جائز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں قانون کی کوئی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ جھوٹ بول کر باہر جانے والے کو پھر سے موقع دینا چاہیے تاکہ وہ آ کر پھر سے میچ کھیلے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو پھر غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پھر ان کو بھی باہر نکال دیں، پھر کہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس پر بھی ایک پٹیشن دائر کرے کہ پھر باقی جو جیلوں میں پڑے ان کو بھی باہر نکال دیا جائے۔ پھر اگلی درخواست یہ بھی کر دیں کہ پورے پاکستان کی جیلیں کھول دیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے اس فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے 3 بار وزیر اعظم بننے والا آج لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہ رہا ہے، ان سے ان کی دولت کے بارے میں سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے نہ پوچھو، کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ظالم تھے اور ہم ان کے خلاف کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔